لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب الذی ضربتہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ابی الحسن والحسین فاتح البدر والحنین ہدی للعالمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَكَانَ سَائِحُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَشْكُورًا لَا سِيَّمَا سِبْطِ الْمَظْلُومِ الْمَقْتُولِ الْمَنْحُورِ بِالْقِفَا وَمَدْفُونِ بِكَرْبَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا صلوات پڑھیں محمد یہ مجلس اور یہ جلوس جس کی فتح کا اعلان ہے اس عظیم الشان شخصیت کا نام نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دنیا کا وہ واحد اور ایسا عظیم انسان ہے کہ جس کی عظمت کا اعلان دنیا کے گوشے گوشے میں ہوتا ہے اور صرف اس کی شرط نہیں ہے کہ کوئی مسلم ہو بلکہ کوئی بھی انسان ہو جو عزیزان گرامی کے جملہ پر تمام ملت کا پیغام دیتے ہوئے اس میڈیا کے ذریعے سے بھی اور ظاہر ہے کہ یہ گراف ایجنسی والے بیچارے اکثر جگہوں کے اوپر پہنچتے ہیں تو ایک پیغام اہم ترین پیغام کی شکل میں چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کے لوگوں کو بتا دوں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ بظاہر سن 61 ہجری میں 10 محرم کو یزید نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے سمجھا یہ کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا یعنی مٹا دیا مگر حسین نے آواز دی کہ تیری ہستی نہیں کہ حسین کو مٹا دے دیکھا تیرا پتہ نہیں ہے حسین ہر جگہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین عزیزان گرامی کربلا کے جغرافیہ کو جاننے والے یہ بتا رہے ہیں پڑی دنیا کے لوگ بی بی سی لندن سے لے کے میڈیا سے کہہ رہا ہوں یہ تمام لوگ رپورٹ لگاتے ہیں کہ کربلا کی زمین کی کیپیسٹی 6 کروڑ آدمیوں کی نہیں ہے مگر آج توجہ جتنے 40 کے موقع پر پہنچتے ہیں یہ حسین کا زندہ معجزہ بتاتے ہیں نہ کسی کو کھانے کی تکلیف نہ کسی کو پینے کی تکلیف اور زمین ایسا لگتا ہے جیسے پھیل گئی اب جائیے گا دیکھیے گا زمین کتنی بڑی ہے عزیزان گرامی خدا سب کو توفیق دے اور انشاءاللہ سب جائیں امام حسین علیہ السلام اور جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں بچے عورتیں سب لوگ کوئی پاؤں دبا رہا ہے
کوئی کھانا کھلا رہا ہے اور جگہ جگہ کے اوپر روشنی کا رات میں انتظام ہے، بوتھ پہ نمبر پڑے ہوئے ہیں، اما خالی 1000 بھی انتظام کرنے والے ہوں، شادی بیاہ ہو، چاہے کوئی ایسے فنکشن اور کانفرنس ہو، مجمع ایک مرتبہ کسی وجہ سے ریلا مارتا ہے تو اتنے تخمینے کے باوجود بھی سب کھلانے والے ہیں، مگر تکلیف ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہمیں پانی نہیں ملا، کوئی کہتا ہمیں کھانا نہیں ملا، کوئی کہتا ہے اتنی دیر تک کھڑے رہنا پڑا۔ ارے صاحب کیوں اتنا لمبا بلا لیا جب عزت نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھو حسین نے جس کو بلایا ہے، اگر آ کے کوئی کہہ دے کہ ہمیں تکلیف ہوئی، نہیں، سب کہتے ہیں مولا نے بلایا اور اتنا اچھا لگا کہ بار بار جانے کا جی چاہتا ہے۔ یہ دلیل ہے، ورنہ آدمی ایک مرتبہ کہیں پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یار کہاں نہیں چھو، اب نہیں جائیں گے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلانے ختم کر دیں ہم، مٹا دیں ہم۔ حسین نے آواز دی میرا ایک ایک قطرہ خون بنا لا الہ الا اللہ بن جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ بہر حق در خاک و خون غلطی دست، حق کے لیے، حسین نے کس کے لیے؟ لہذا سنو میرے بیٹے، آج تو تم جوان گبرو ہو گئے ہو اور چلے بھی گئے ہو، لہذا تم یہ مت سوچنا تم جو کچھ بھی ہو، توجہ کیجئے گا، تم جو کچھ بھی ہو انہی کی بدولت ہے۔ کل تک تم کچھ بھی رہے ہو، 8 محرم کو انہی کا علم اٹھانا ہے، اس لیے کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی تو تمہارا وجود نہ ہوتا۔ صلوات بھیجیں۔ تو عزیزان گرامی، حسین، امام حسین علیہ السلام کسی شخصیت، ایسی شخصیت کا نام ہے، امام حسین ایسی شخصیت کا نام ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بڑی توجہ کیجئے، امام حسین کی شخصیت کا نام ہے۔ خدا کی قسم، لوگ اگر سمجھ جائیں کہ حسین کون تھے تو عزیزان گرامی کبھی بھی حسین سے منہ نہیں موڑیں گے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ خواجہ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں بولے جاتے ہیں سب سے بڑے ولی، کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں کس کے دروازے پر؟ جناب خواجہ معین الدین چشتی کے دروازے پر۔ مگر آج بھی کوئی جا کے دیکھے، اور جو گئے ہیں ان سے پوچھئے، باہر کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے روزہ کس کا؟ خواجہ کا، مگر گیٹ پر لکھا ہے اور کالا پردہ ڈالا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اس کے اندر شاست حسین، بادشاہ شاست حسین۔ میں نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ کہیں خواجہ صاحب کا ہے۔ ارے تو خواجہ صاحب مرے ہوں گے تو پہلے کچی قبر نہ ہوئی ہوگی، اس کے بعد پکی ہوگی، پکی کے بعد جتنا زیادہ ان کے کرامات اور معجزے پڑھتے جائیں گے تو لوگ بنواتے جائیں گے، آگے آئیں گے۔ تو انہوں نے تو نہیں لکھا ہوگا یہ، ارے یار اپنا گیٹ اپنے سے بنائیں گے تو اپنا گیٹ اپنے سے تو نہیں بنائے ہوں گے۔ تو ان کے اتنے بڑے دیوان میں، بہت بڑے شاعر تھے خواجہ فارسی کے، تو اتنے بڑے دیوان میں یہی 4 مصرع پسند آیا لوگوں کو۔ توجہ دیدہ نہیں کرا، خالی 4 مصرع ڈھونڈا گیا اور وہ بھی آگے لکھا گیا شاست حسین، بادشاہ شاست حسین۔ میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کا یہ 4 مصرع خدا کی بارگاہ میں لگتا ہے بڑا مقبول کلام ہے، آپ کے تعارف کا یہی
ذریعہ بنا، حضور والا آپ کے تعارف کا بھی یہی ذریعہ بنا، تو آپ تو مر گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ وصال فرما گئے، تو آپ کا چاہنے والا، جیسے لوگ مرنے کے بعد نظم تعزیت نہیں لے، کوئی بھی بات نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہاں بہت دیر تک تقریر نہیں ہوتی توجہ کی جگہ جانے گا۔ جو بات میں میسج دینا چاہتا ہوں، میں بین المللی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں اور باتیں پیش کر رہا ہوں، کوئی حسین کے در پہ آئے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حسین نے راہب کو اولاد نہیں دی، حسین کے پاس 17 دن کا بیاہ جناب کون؟ وہب، یہ نصرانی تھے، 17 دن کے شادی شدہ تھے، مگر حسین کے سامنے آئے، ماں نے بھیجا بیٹا دیکھو یہ کون ہے، تو حسین کے سامنے مشرف اسلام ہوئے۔ تو عزیزان گرامی دیکھا آپ نے، حسین کے یہاں کوئی بھی آتا ہے، اسی لیے منظر لکھنوی نے لکھا، کیا اتحاد اتحاد چلاتے ہو جی، یا اس کا نانا اس لائق ہے کہ متحد ہو اس کے نام پر سب لوگ، اور یا خود حسین ایسا ہے کہ ہندو بھی اس کے نام پر متحد ہو سکتے ہیں، مسلم بھی متحد ہو سکتے ہیں۔ تبھی منظر لکھنوی نے کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں حیدرآباد سے۔ آپ کہاں سے؟ کہیں یو پی سے۔ آپ کہاں سے؟ کہنا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے جسونت سنگھ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے محمد اسلم۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے کہ حیدر علی، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ہندو ہے نا، سب کے سب در حسین پہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ حسین کی ماہی کا پرچار یہ ہے کہ جس نے مانگا اس کو امیدوں سے زیادہ دے دیا۔ راج ماتا فاطمہ کے گھر کا یہ بیوہار ہے، میں نے بتا دیا۔ تو منظر لکھنوی نے کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ نے دیکھا اگر ان امیدوں کے لگانے والوں کی امیدیں پوری نہ ہوتی تو در حسین کو کوئی چومنے آتا۔ میں نے کہا آخری بات کہہ دوں، ظاہر ہے کہ ذوالجلال سچ چکے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ جلوس نکلنے کا بالکل وقت ہو گیا، لہذا میں کہنا چاہتا ہوں آخری پرچار اور آخری معاملہ میں، حسین اس شخصیت کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا نام خواجہ ہے، حسین کا تعارف بادشاہ سے، تاکہ دنیا سمجھے ہم لوگ اسی بادشاہ کے خواجہ ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، میں نے کہا حضور آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی پڑھا لکھا قوی آپ کے لیے کوئی اچھا چار مصرع نہیں کہہ پایا جو آپ کے مزار پر لگ جاتا، آپ کے تعارف میں۔ ہمیں سن کے آئے کہ خواجہ کے روزے پر جا رہے ہیں، باہر سے دیکھا تو وہاں لکھا شاست حسین، جیسے لگ رہا ہے کہ حسین سو رہے ہیں، یہاں خواجہ صاحب نہ سو رہے ہیں، تو تعارف خواجہ صاحب کا ہونا چاہیے۔ کوئی پڑھا لکھا ملا نہیں کیا ان کے یہاں؟ کہیں کہ حضور پڑھے لکھے سب تھے، مگر جس نے بھی شعر کہا اس سے اونچا شعر ہو ہی نہیں سکتا، اور کہیں کہ شاید اللہ کو بھی یہ منظور ہے کہ خواجہ جس دل کی گہرائی سے تم نے حسین کو بادشاہ اور شاہ بنایا ہے، تو تمہارے دل کی عقیدت تھی نا، تو یہ تمہارے لیے ہمیشہ سر کا تاج بنا رہے گا۔ میں نے کہا خواجہ صاحب میں تو کنفیوز ہو گیا، میں سمجھا کہ یہ مزار کوئی امام باڑا ہوگا، اس لیے کہ شاست حسین لکھا، کوئی کہنا نہیں ہے تو یہ میرا مزار، توجہ کیجئے گا، لیکن لکھا ہے شاست حسین، توجہ کیجئے گا، لکھا ہے شاست حسین۔ میں نے کہا خواجہ صاحب یہ تو کنفیوز ہو جائے گا، کوئی بھی آئے گا سمجھ کے آپ کو
تعارف باہر سے لکھا رہے گا کہ حسین بادشاہ ہے، تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ امام باڑے ہم جا رہے ہیں کیا. تو خواجہ صاحب یہ آپ نے کیوں اپنا تعارف کے بجائے اللہ کے ہاں جو منظوری ہوئی ان شعروں کی، قبول ہوا خدا کی بارگاہ میں، تو آپ کے آقا والا شعر جو آپ نے کہا تھا وہ آپ کے مین گیٹ پہ لگا ہوا ہے. دنیا تو خواجہ پیا کہہ کے مسلمان بس پہ بس ہے نا، کوئی پاکستان سے جہاز سے آپ پر چادر چڑھانے آتا ہے تو سب تو آپ کے ہاں آ رہے ہیں اور آپ کا پرچار کر رہے ہیں اور آپ حسین کا پرچار کر رہے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی عجب نہیں قبر سے آواز دے، دنیا میرے نام پر آتی ہے اور میں ان کا دماغ موڑنا چاہتا، تم میرا پرچار کرتے ہو، میں حسین کا پرچار. صلوات میں جی بس عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ادھر سے ہو گئی بات کہ ہو گیا مولانا، لہذا بتانا چاہتا ہوں حسین ایسی شخصیت کا نام ہے، حسین ایسے رتبے کا نام ہے. جی ہے ایک عدد کوئی آخری بات کر کے بھائی، ہاں ارے بس ایک دم ختم پر ہے. آخری بات یہ کہوں، جس کی خاندان میں کوئی بہت تگڑا ہو جاتا ہے تو اب بوڑھا بھی ہو تو اب ابا کا نام نہیں چلتا. مثلا کہتے ارے یہ صاحب ان کو پہچانتے ہیں، ارے یہ ان کے لڑکے ہیں، ایسے نہیں، ایسا کہتے ہیں. ارے ان کو پہچانتے ہیں، ہاں انہی کے یہ باپ ہیں. تو جو ہے نا ایسے پہچان کا طریقہ بدل جاتا ہے جب عہدہ بلند ہو. اجی ایک عدد کسی خاندان میں بڑا عہدیدار ہو جائے، اب لیجئے مثال دے رہا ہوں، ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈی ایس پی صاحب کو کون پہچانے گا؟ کہیں ان کی شان حیدر کو جانتے ہیں؟ یہ ڈی ایس پی صاحب اس وقت منڈل کے ہیں، اعظم گڑھ میں، بلیا میں، مئو میں. ارے یہ کون صاحب ہیں صاحب؟ ارے ان کے بھی تو دو ہی آنکھ ہے، ان کے بھی تو ایسے ہی جسم ہے کہ ہاں. تو اب ان کے تعارف کا ذریعہ بنا، اب ان کی پوری خاندان والے حوالہ دینے لگے. بولیے جہاں گئے جس سے دوستی ہوئی پھٹ سے حوالہ دیتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہے بھائی؟ ارے ان کو آپ جان، بڑے میرے تعلقات ہیں. ابے جس کے ایک آدمی بڑا ہو وہ ہر جگہ چہکتا ہے اور پرچار کرتا ہے. حسین کا نانا سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، نانا سید الانبیاء، دادا سید البطحاء، بابا سید الاوصیاء، بھائی سردار جنت، ماں خاتون جنت سیدت. ارے جو اتنی سرداریوں کے بیچ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. بلیدان دے کے خالی شہید رہیں گے. ہمارا ملک ہو چاہے دنیا کوئی ملک ہو، شہید ہوگا تو خالی شہید ہے. قربانی دیا، بلیدان دیا، ملک کے لیے دیا، ہے نا، شہید ہے. مگر حسین سید الشہداء، سب کا خون کسی بھی مٹی پر گرے تو مٹی کو، ملک کو امر کرتا ہے، مگر حسین کا خون اگر کسی مٹی پر گرے تو خاک شفا بن جاتی ہے. توجہ عزیزان گرامی، پہچانیے اس قدر اور منزلت کو. ابھی آپ کے سامنے حسین کی اس سواری کو لایا جائے گا. یہ کیسی وفادار سواری ہے. آپ نے سوچا حسین کا ذوالجناح غیب کا علم رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا؟ آج 2 محرم کو سنتے ہیں، چلتے چلتے یہ اسپِ وفادار رک گیا. ارے ایک تو ٹریننگ والا رہے گا نا. حسین نے 7 یا 70 مرکب یعنی سواری بدلی. ابے جس پہ بیٹھے حسین
کوئی آگے نہیں بڑھا۔ وہ سوچ لو خدا کی قسم ان جانوروں نے کیا کیا وفاداری کیا۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے اونٹ کا، یہ کوئی تہوار نہیں ہے گھوڑے کا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں یہ گھوڑے کا ایسا وفاداری کا ایسا کارنامہ ہے خدا کی قسم۔ آپ بتائیے حسین کا گھوڑا رک گیا، ابھی بتاؤں گا عزیزان گرامی، حسین کا گھوڑا رک گیا کہاں؟ حسین نے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہیں کہا سیریا، کہیں اور کیا نام ہے؟ کہا ماریا، کہا اور کیا نام ہے؟ توجہ ہے نا؟ کہیں دشت نینوا، کہا اور نام بتاؤ۔ یقال لہا کرب و بلا، جب حسین کے سامنے آیا کرب و بلا، کہا اسی لیے یہ گھوڑا رک گیا ہے کہ بتانا چاہتا حسین ہمیں جتنا خدا کی طرف سے کہا گیا ہے ہم اس سے ایک قدم بھی آگے نہ۔ اے مولا آ گئی وہ زمین جس کا وعدہ آپ کے نانا نے لیا۔ 28 رجب کو جب حسین روانہ ہو رہے تھے تو نانی ام سلمہ کے پاس آخر میں ملنے یہی تو کہا بیٹا سب طرف جاؤ ٹھیک ہے لیکن عراق اے میرے لال وہیں تمہارا نانا کہہ کے گیا ہے کربلا میں شہادت ہوگی۔ میں نے چھوڑ دیا باتوں کو، بس ایک جملہ کہہ کے اور مصائب کو بھی تمام کروں گا۔ یہ ذوالجناح وہ تھا، آپ کے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو کسی خاص آدمی سے بھیجا جاتا ہے پیغام کی بھیا کہہ دیجئے گا کہ فلانے کا انتقال ہو گیا۔ ارے امام خاندان مصطفیٰ میں بچہ کون ہے کہ جو کربلا سے ارے دشت نینوا سے حسین کے مرنے کی خبر زینب کو دے، ام کلثوم کو دے، سکینہ کو سنائے۔ ایک بیٹا ہے جو غش کی حالت میں پڑا، اسی ذوالجناح نے حسین کو اپنی پشت سے اتارا اور جب تک یہ ذوالجناح تھا 7-8 عدد ارے ظالموں کو پاؤں سے جہنم میں مار کے بھیجا، اور جب دیکھا میرا مولا ارے زخمی ہو کے گرا اور شمر نے ذبح کر دیا تو حسین کی خون سے حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگا، اور یہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا۔ ارے ذوالجناح خیمے کے در پہ آ کے ہی نہیں آیا، اے شہزادی سکینہ تم یتیم ہو گئی، ارے میرا راکب سب میرا سوار زندہ نہ رہا۔ سکینہ نکلی، بار بار ایسا 1 منٹ آؤ، سکینہ نکلی اور گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ ایک یتیم بچی نے آواز دی، ارے میرے بابا کے وفادار ذوالجناح میں اور کچھ نہیں پوچھتی، بس اتنا بتا دے سقیا بھی ہم قتلا تشانن، ارے مرنے سے پہلے ذبح ہونے سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا دو یا پیاسا ذبح ہو گیا۔ اے ارباب عزا اسی حسین کی یہ سواری ہے جس نے جا کر سنا نہیں سنا، اور لیجئے ارے ذوالجناح آپ کے سامنے آ رہا ہے، استقبال کیجئے۔ سمو سے سکینہ لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے بابا کے گھوڑے، ارے تو میرے بابا کو مقتل میں کہاں چھوڑ آیا ہے، اسے لے کر ارے مجھے بھی لے کر وہاں چل۔ بار باب ابھی دیکھیے 2 منٹ شاید ہے لہذا میں بول رہا ہوں پھر۔ یہ ہم لوگ جو ہماری یہاں نکالتے ہیں یہ کسی اونٹ کا تہوار نہیں ہے۔ 11 محرم کو جب نبی کی نواسیاں آل رسول ارے سیدانیاں نکالی گئی، اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ باندھی جا رہی تھی، لکھا ہے کہ یہ اونٹ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ زینب نے شہزادی نے سید سجاد سے پوچھا، اے میرے بیٹے تم امام وقت ہو، بتاؤ یہ کیا آپس میں کہہ رہے ہیں؟ اور ایک مرتبہ امام نے بتایا، اے
پھوپھی اماں یہ جانور آپس میں کہہ رہے ہیں ارے آہستہ چلنا، ہم پر نبی کی نوازیاں، خاندان مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے بچے سوا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری پشت سے گر جائیں۔